السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم پہلے کی کلاسز کے اندر ایک اسم، فعل یا حرف ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور اسم کو 4 مختلف طریقوں سے سمجھنا جملوں میں استعمال کرنے کے لیے، کسی بھی اسم کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے جن 4 صورتوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کو وسعت کے اعتبار سے جاننا، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار سے، تو ان کے بارے میں اعراب کے اعتبار یعنی حالت کے اعتبار سے وہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ تو وہ تھا کسی اسم کو اکیلے اور ذاتی حیثیت میں استعمال کرنا کہ جب کوئی لفظ الگ استعمال ہو رہا ہو۔ تو آج ہماری کلاس کا موضوع ہے مرکبات۔ جب کوئی لفظ، چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف، جب وہ کسی جملے اور کسی ترتیب سے ہٹ کے اکیلا استعمال ہو رہا ہو، کسی جملے میں نہ ہو بلکہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، چاہے وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف، تو اس کا نام عربی میں رکھا جاتا ہے مفرد۔ میم، فا، را اور دال۔ مفرد کہتے ہیں اکیلا لفظ، سنگل ورڈ۔ جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا مفرد مل جائے، یعنی چاہے ایک اسم کے ساتھ دوسرا اسم، ایک فعل کے ساتھ دوسرا فعل، یا ایک اسم کے ساتھ دوسرا حرف، ایک سے زائد مفردات، مفرد پلس مفرد، جب یہ صورتحال ہو جائے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہا ہو، تو اس کو عربی زبان میں مرکب کہا جاتا ہے۔ مرکب مرکب جو ہیں وہ عربی زبان میں 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام رکھا جاتا ہے مرکب تام، ایک کا نام رکھا جاتا ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام، اس مرکب کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے تام، ایک ہے ناقص۔ یہ ان کے لفظوں سے ہی واضح ہے۔ تام کہتے ہیں کسی چیز کو جب وہ مکمل ہو جائے، اور ناقص کا مطلب ہوتا ہے ناقص چیز، ادھوری چیز۔ تو مرکب تام اور ناقص کے تعریفات کے اندر فرق یہ ہے کہ ایسا مرکب یعنی ایک سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جب اس کو بولا جائے تو اس سے کوئی ہمیں خبر سمجھ میں آ جائے، کوئی طلب سمجھ میں آ جائے، کسی چیز کا حکم معلوم ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کتاب پکڑاؤ، 2 لفظ ہیں، کتاب پکڑاؤ 2 لفظ ہیں، لیکن اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی انسان ایک چیز طلب کر رہا ہے، تو الفاظ ایک سے زائد ہیں لیکن اس سے ایک مکمل بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مت بیٹھو، 2 لفظ ہیں، مت بیٹھو، لیکن اس سے نہ بیٹھنا طلب کیا جا رہا ہے یا اس کو کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب 2 لفظ ہیں لیکن اس سے ایک کام سے روکنا ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں زید عالم ہے۔ اب ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن اس سے ہمیں خبر پتہ چل رہی ہے کہ زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ علم والا ہے، استاذ محنتی ہے، لڑکا ابھی چھوٹا ہے، یا اس طرح کوئی بھی الفاظ ایسے ہیں جس سے ہمیں خبر، طلب، کسی چیز کا حکم مکمل طور پہ معلوم ہو رہا ہے۔ ایسے مرکب کو مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب ناقص، اس میں الفاظ تو ایک سے زائد ہوتے ہیں، یعنی مفرد پلس مفرد تو ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام مرکب رکھا جاتا ہے، لیکن ایسا ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ کہ اس سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جیسے اس کی مثال اچھی کتاب، اب 2 لفظ ہیں، اچھی کتاب، کتاب کے بارے میں ایک صفت تو بتائی جا رہی ہے اچھا ہونا، لیکن کتاب اچھی ہے، اچھی کتاب کو کیا ہے، اچھی کتاب کہاں ہے، اچھی کتاب دے دو، آگے کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا، بس 2 لفظ ہیں اچھی کتاب، اس کے بارے میں آگے کوئی حکم، کوئی خبر، کوئی طلب نہیں پتا۔ اسی طرح ایک اور اس کی مثال خالد کا بیٹا، اب الفاظ ایک سے زائد ہیں، خالد کا بیٹا، لیکن آگے کوئی خبر، طلب، حکم موجود نہیں ہے۔ تو ایسا مرکب جس کے اندر الفاظ زائد ہوں ایک سے لیکن اس کے اندر کوئی حکم، خبر، طلب نہ ہو، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جس میں یہ چیزیں معلوم ہو جائیں اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام جو ہے وہ عربی زبان میں اس کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ مرکب تام جو ہوتا ہے یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، ایک مکمل سینٹینس اور ایک پوری بات ہوتی ہے، جبکہ مرکب ناقص جو ہے یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، مکمل بات نہیں ہوتی، بلکہ جملے کا جز بنتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں مزید کوئی نہ کوئی حکم، خبر، طلب لگانی پڑتی ہے تو پھر مرکب تام بنتا ہے۔ تو یہ مرکب تام یعنی جملے کا جز کہلاتا ہے، اور مرکب تام ایک مکمل جملہ کہلاتا ہے۔ تو ہم مرکب تام کا نام جملہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب عربی زبان میں یہ جو جملہ ہے یعنی مرکب تام، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے،
ایک کہلاتا ہے جملہ اسمیہ، ایک کہلاتا ہے جملہ فعلیہ. ان کے یہ نام اس لیے رکھے گئے کہ اب جب ایک مکمل سینٹینس ہے، ایک مکمل جملہ ہے عربی زبان کا، یا تو وہ سٹارٹ ہو رہا ہوگا کسی اسم سے یا وہ سٹارٹ ہو رہا ہوگا کسی فعل سے. تو اگر اس جملے یعنی مرکب تام کا سب سے فرسٹ ورڈ کوئی اسم ہے تو وہ جملہ عربی زبان میں جملہ اسمیہ کہلائے گا. اگر اس کا فرسٹ ورڈ فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. لیکن اس سے آگے جملہ اسمیہ اور فعلیہ جو ہیں وہ ہم مرکب تام میں پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں مرکب ناقص کی طرف. ادھورا جملہ جو مکمل نہ ہو لیکن جملے کا جز بن سکتا ہو، الفاظ اس میں ایک سے زائد ہوں. عربی زبان میں اس کی کئی اقسام ہیں لیکن فی الوقت ہم اس کی 4 قسمیں پڑھیں گے. مرکب ناقص کو یعنی ہم کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ 4 حصوں. ان کے نام: سب سے پہلے مرکب توصیفی، دوسرے مرکب کا نام ہے مرکب اشاری، اشارہ کرنا اس سے یہ لفظ بنا ہے. نمبر 3 مرکب جاری، اور نمبر 4 مرکب اضافی. ان کے الفاظ سے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرکب توصیفی، توصیفی صفت سے بنا ہے. ایک سے زائد الفاظ ہیں، ایک اسم دوسرے کے بارے میں کوئی صفت، کوئی کوالٹی، اچھا برا ہونا یا اس کی دیگر صفات میں سے کچھ بیان کر رہا ہے. اشاری ایک لفظ سے دوسری چیز کی طرف یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک لفظ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، دوسری وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو الفاظ ایک سے زائد ہیں، ایسے مرکب کو اشاری کہتے ہیں. نمبر 3 مرکب جاری، ایک اسم کے ساتھ کسی پریپوزیشن میں سے کوئی حرف جو ہے ایک کسی اسم کے ساتھ حروف جارہ یعنی پریپوزیشن کے جو الفاظ ہیں، رابطہ پیدا کرنے والے لفظوں کو جوڑنے والے الفاظ، ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور نمبر 4 مرکب اضافی، اضافی کہتے ہیں اضافت نسبت کرنے کو کہتے ہیں. ایک اسم کی دوسرے کسی اسم کی طرف نسبت بیان کی جا رہی ہے. جیسے اردو میں کا کی کا ورڈ 2 لفظوں کے درمیان آ جاتا ہے، خالد کی کتاب، زید کا سبق. تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں. تو سب سے پہلا جو مرکب ہے مرکب توصیفی. تو ہم اب مرکب توصیفی کی تفصیلات کو معلوم کرتے ہیں. مرکب توصیفی کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں 2 الفاظ کم از کم ہوں گے یا ایک سے زائد الفاظ ہوں گے. ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کم از کم اس کے 2 جز بنیں گے. ایک جز اس کا کہلائے گا موصوف اور اس کا دوسرا جز کہلائے گا، یعنی ایک مفرد جو ہوگا وہ موصوف ہوگا، دوسرا مفرد جو ہوگا وہ صفت کہلائے گا. اب ایسا اسم جس کے بارے میں ہم صفت بیان کرنا چاہتے ہیں اس کا نام رکھا جائے گا موصوف، اور دوسرا وہ لفظ جو اس کی کوالٹی بیان کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کا نام رکھا جائے گا صفت. اب اس کی مثالیں اردو زبان کے اندر جیسے کہ نیک لڑکا. اب اس کے اندر 2 الفاظ ہیں، ایک ہے نیک، ایک ہے لڑکا. نیک ہونا جو ہے وہ ایک صفت ہے، اور لڑکا وہ اسم، وہ اسم ذات جس کے بارے میں ہم صفت بیان کر رہے ہیں. تو اس کا نام رکھا جائے گا موصوف، اس کا نام رکھا جائے گا صفت. لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں کہ میں نے پہلے لکھا ہے موصوف، اس کے بعد صفت لکھا. وہ اس لیے کہ دیگر زبانوں میں جیسے اردو، انگلش وغیرہ میں صفت پہلے ذکر کی جاتی ہے، موصوف کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. لیکن عربی زبان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اردو زبان کی کسی مرکب توصیفی کا عربی میں ترجمہ کریں گے یا کسی عربی زبان کے مرکب توصیفی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کراس میں ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا. اب یہ نیک لڑکے کو جب ہم عربی میں ترجمہ کریں گے تو جو لفظ پہلے آ رہا ہے اس کو ہمیں یہاں پہ بعد میں لکھنا پڑے گا، اور جو بعد میں آ رہا ہے اس سے پہلے لکھنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ نیک ہونا صفت اور لڑکا موصوف، لیکن یہاں پہ موصوف پہلے اور صفت بعد میں. تو جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو لڑکے کے لیے آئے گا ولد، اور یہاں پہ آئے گا صالح. چونکہ نیک لڑکا یہ ایک معرفہ لفظ ہے، اس کے اندر کوئی ایک یا کچھ کا ترجمہ نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے الولد الصالح. الولد الصالح نیک لڑکا، اس کا ترجمہ عربی میں الولد الصالح بنے گا. تو
الولد الصالح نیک لڑکا. اگر یہ یہاں پہ ہوتا کوئی نیک لڑکا، کوئی ایک نیک لڑکا، پھر ہم یہاں پہ نکرہ والا مرکب توصیفی بناتے ولد صالح. اچھا یہ ہو گئے موصوف اور صفت. یاد رکھیے کہ یہ جو صفت ہوتی ہے یعنی بعد میں آنے والا مرکب توصیفی کا دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے پہلے والے جز یعنی موصوف کو ان چار اعتبار سے جو ہم نے پہلے کسی لفظ کے بارے میں، اسم کے بارے میں پڑھے کہ چار چیزیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، تو صفت اپنے موصوف کو ان چاروں اعتبار سے فالو کر رہی ہوتی ہے. اگر موصوف ہمیں معرفہ یعنی وسعت کے اعتبار سے پروناؤن میں نظر آئے گا تو صفت بھی ہم پروناؤن استعمال کریں گے. اگر موصوف مذکر ہے تو ہم صفت کو بھی اس کو فالو کرتے ہوئے موصوف کو مذکر لے کر آئیں گے. موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث. اسی طرح اعراب کے اعتبار سے بھی یہاں پہ ہمیں مثال میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر موصوف کے اوپر رفع ہے، حالت رفیع کے اندر ہے، حالت فاعلی میں ہے، تو صفت اس کو فالو کرتے ہوئے حالت رفعی میں ہوگی اور حالت فاعلی میں یعنی ضمہ کے ساتھ اس کا اعراب ہے. اسی طرح عدد کے اعتبار سے اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، اگر موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ. تو ہر اعتبار سے صفت اپنے موصوف کو فالو کرے گی. ان چاروں کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. الولد الصالح. اب یہاں پہ آتا ہے دو محنتی استاد، یعنی واحد کی جگہ پہ تثنیہ آ جاتا ہے معلمان. تو اس کی صفت کے لیے بھی ہمیں دو محنتی استاد، تو ہمیں صفت جو لے کے آنی ہے وہ بھی کیا آئے گی؟ مجتہدان. معلمان مجتہدان. اور اگر اس کو ہم معرفہ بنا دیں المعلمان تو یہاں پہ المجتہدان میں آ جائے گا. اسی طرح المعلمین اگر یہ حالت فاعلی سے مفعولی میں چلا جائے یعنی حالت کے اعتبار سے یہ دوسری فارم میں چلا جائے المعلمین تو صفت بھی المجتہدین ہو جائے گی. اسی طرح یہاں پہ اگر مؤنث آ جائے المعلمات تو یہاں پہ بھی المجتہدات، تو یہاں پہ بھی صفت اپنے موصوف کو فالو کرتے ہوئے مؤنث لائی جائے گی. اعراب کے اعتبار سے بھی، حالت بھی، جنس بھی اور عدد بھی. تو یہ اس کی مثالیں ہوگی. ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ اگر موصوف ایک صورت یعنی ایسی ہے جس میں صفت کا اپنے موصوف کو ان چاروں اعتبار سے فالو کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جنس کا فرق ہو سکتا ہے اور عدد کا فرق کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر موصوف نمبر ایک موصوف کیا ہے؟ جمع ہے. دوسری بات جمع بھی غیر عاقل کی ہے. غیر عاقل کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایسی چیزیں جو جاندار نہیں. تو غیر عاقل جیسے پتھر، درخت، دروازے، اس طرح کی سب تمام چیزیں غیر عاقل چیزیں ہیں اور جمع ہے. تو ایسا موصوف جب آتا ہے تو اس کی صفت کے اندر ہمیں اس کے مطابق لانا ضروری نہیں ہے بلکہ عربی زبان کا یہ رول ہے کہ اس کی صفت واحد مؤنث لائی جائے گی. جب موصوف جمع ہو، غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لائی جائے گی. اس کی مثال جیسے میں نے بتایا کہ غیر عاقل کی جمع کی مثال دروازے، تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ آتا ہے ابواب. ہم ایک مرکب توصیفی لے کے آتے ہیں کھلے ہوئے دروازے، تو دروازوں کا کھلا ہوا ہونا یہ اس کی ایک صفت ہے. تو ابواب، بابن کہتے ہیں ایک دروازے کو، اس کی جمع ابواب. تو ہم کہتے ہیں کھلے ہوئے دروازے، تو اس کے لیے ہم المفتوحون نہیں لے کے آئیں گے کہ یہ جمع ہے اور مذکر ہے بلکہ ہم یہاں پہ واحد مؤنث کی صفت لے کے آئیں گے. باقی اعتبار سے یعنی معرفہ ہے، الابواب ہے تو وہ آگے معرفہ ہوگا لیکن جنس کے اعتبار سے اس کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے. ابواب مفتوحۃ، مفتوحۃ. اور اگر یہاں پہ الابواب آ جائے گا تو المفتوحۃ آئے گا یعنی واحد مؤنث کی صفت لے کے آئی جائے گی. تو اس صورت کے اندر جو ایک صورت ہے اس کے اندر فالو کرنا ضروری نہیں ہے، باقی ہر جگہ پہ صفت اپنے موصوف کے مطابق لائی جائے گی. اور مرکب توصیفی کا خلاصہ کیا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں، پہلا موصوف دوسرا صفت کہلاتا ہے. اور جو ہے عربی زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے اردو اور انگلش کے اعتبار سے کراس ترجمہ کیا جائے گا کیونکہ باقی زبانوں میں صفت پہلے آتی ہے اور عربی زبان میں موصوف پہلے آتی ہے.
تو یہ مرکب توصیفی کا مختصر سا خلاصہ ہے. باقی مرکبات جو ہیں مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب اضافی، ان کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.